بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع وربا الجاہلیت موضوع واول ربا ادعو ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنہ موضوع کلہ۔ ناظرین گرامی قدر، خطبہ حجۃ الوداع کے پیغامات و دروس پر گفتگو جاری اور ساری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ایک انتہائی اہم بات یہ ارشاد فرمائی کہ آپ نے سود کو یا سود کی حرمت کو، اس کی شناعت اور قباحت کو بیان فرمایا۔ سود کا تذکرہ بھی آپ نے اپنے خطبے میں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، ہر چیز جو جاہلیت کی تھی وہ میرے قدموں میں رونت دی گئی ہے۔ جاہلیت کا سود بھی رونت دیا گیا، اور سب سے پہلا سود جو ہمارا سود تھا، ہمارے خاندان کا تھا، میں اس کو رونتتا ہوں، اس کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کا سود پورا کا پورا ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمائی۔ سود کے تعلق سے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سود کا معاملہ کتنا زیادہ برا ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ اسلام نے سود کے بارے میں اپنا جو موقف بتلایا ہے وہ انتہائی سخت موقف ہے۔ سود کے بارے میں اسلام کا نظریہ اٹل ہے، اس سلسلے میں کوئی لچک نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اس کی حرمت اور شناعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اسلوب کے اندر بیان کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام کی جو شناعت اور قباحت سود کے تعلق سے بتائی ہوئی ہے اس پر مسلمان اگر غور کر لے اور اس کو محسوس کر لے تو سود سے وہ کوسوں دور رہے گا۔ کسی بھی قسم کی لالچ، کسی بھی قسم کی حرص اس کو سود کے اندر ملوث نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، تجارت کو، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا، اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، تو کیوں سود کو حرام کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ جو لوگ سود کے معاملات کو اور تجارت کو جانتے اور سمجھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سود اور تجارت میں کتنا فرق ہے۔ تجارت میں ان کا کہنا یہ تھا کہ تجارت جس طرح سے آدمی مال لگاتا ہے تجارت کے اندر اور فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے، ایسے سود بھی آدمی پیسہ دے کے اس کو حاصل کرتا ہے۔ لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ تجارت کے اندر محنت ہے، دوڑ دھوپ ہے، اور دماغ لگانا، پلاننگ کرنا، اس کے اندر غور و فکر کرنا، اور پھر اس میں انسان نقصان بھی اٹھاتا ہے، اس میں وقت بھی لگاتا ہے، اور انسان نقصان بھی اٹھاتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن سود کے اندر محنت نہیں، مشقت نہیں، بیٹھ کر کے پیسہ ملتا ہے، اور اس میں نقصان کا، اس میں خسارے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تجارت کے اندر آدمی جس سے کماتا ہے وہ بھی کماتا ہے،
لیکن سود کے اندر ایسا نہیں ہے. سود کے اندر یک طرفہ طور پر آدمی صرف استحصال ہوتا ہے اور صرف ایک آدمی کماتا ہے جو پیسہ دیتا ہے, جو پیسہ لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا, اور جو سود ہے اسے چھوڑ دو. جو سود رہ گیا ہے یعنی آپ نے جو پیسہ لگایا تھا اس میں جو ربا ہے اسے چھوڑ دو اور آپ کا اپنا جو راس المال ہے وہ لے لو اگر تم مومن ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نے ایسا نہیں کیا, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ اور اس کے رسول کا تم سے اعلان جنگ ہے. آپ اس جملے پر غور کیجئے کہ سود کو یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے, یہ بہت ہی شنی ہے, بہت ہی قبیح ہے, بہت ہی خراب ہے, اس کے بعد بھی اس کے اندر ملوث رہنا, اس کے بعد بھی اس کے معاملات کے اندر پڑے رہنا, یہ اللہ و رسول سے اعلان جنگ ہے. اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرنے کے بعد کیا کسی کے لیے خیر رہ جاتا ہے؟ کسی کے پاس ایمان اور تقوی کی بات رہ جاتی ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ یہ بہت بڑی بات ہے, اس کو سمجھنے اور اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ سود کو حلال کرنے اور جائز قرار دینے کی کوششیں کرتے ہیں. سود کی بہت ساری شکلیں اور بہت سارے معاملات مارکیٹ کے اندر لانچ ہو چکے ہیں. علماء کرام ان معاملات پر غور کر کے اور ان کے بارے میں شریعت کا حکم بیان کر رہے ہیں, لیکن لوگ اپنے اپنے طور پر اس کے جواز کی بات کہہ کر کے اس کے اندر ملوث ہیں. سود, اللہ کے نبی نے کہا تھا سود کو حلال کر لیا جائے گا. آج آپ دیکھیں مختلف ناموں سے اس کا نام الگ رکھ دیا گیا, کہیں انٹرسٹ نام رکھ دیا گیا, کہیں بینیفٹ نام رکھ دیا گیا, کہیں بونس نام رکھ دیا گیا, کہیں ریٹرن نام رکھ دیا گیا, کہیں اور کوئی نام رکھ دیا گیا اور اس سود کو کھایا جا رہا ہے. یہ جاننے کے باوجود بھی اللہ اس کے رسول اعلان جنگ کرتے ہیں ایسا کرنے والے سے. اور بعض روشن خیال لوگ آ کر کے وکالت کریں گے اور کہیں گے دیکھیے یہ دارالحرب ہے, یہ جو ہے اسلامی نظام یہاں پر نہیں ہے, تو یہاں پر یہ قانون نہیں چل سکتا ہے. یہاں مسلمانوں کے بہبود اور ترقی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اس کی اجازت دی جائے. بڑے بڑے لوگ جو ترقیاں کیے ہوئے ہیں, جو آگے بڑھ رہے ہیں, وہ لون لے کر کے اور انٹرسٹ جو ہے کہ معاملات کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر کے انوالو کر کے اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں. اور یہاں جو ہے منع کر دیا گیا ہے, حرام کا فتویٰ دے دیا گیا ہے, اس لیے مسلمان ترقی نہیں کر پا رہے, مسلمان آگے نہیں بڑھ پا رہے, مسلمانوں میں بڑے بڑے سرمایہ دار نہیں پیدا ہو پا رہے. اس طرح کی بات کہہ کر کے لوگوں کو سود میں ملوث کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور سود کے معاملے کو ہلکا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جبکہ یہ انسانیت کے لیے کبھی مفید نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کے اندر جو کرائسس, مالی جو کرائسس, فائنانشیل جو کرائسس آتے ہیں, اس کے پیچھے یہی سودی نظام ہوتا ہے. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, یہ یہودیوں کا مشغلہ ہے, اور یہ چیز آج پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہے. پوری دنیا سودی نظام کے اندر جکڑ چکی ہے. ایسے میں مسلمان بھی اگر سودی نظام کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر لیں گے تو پھر اس سے روکنے والا, اس کی قباحت اور شناعت کو بتانے والا کون رہ جائے گا؟ اس لیے اس کی وکالت کرنے والے اور اس کی تائید کرنے والوں کی باتوں میں آپ نہ آئیں اور اس کے حرمت اور اس کی شناعت کو سمجھیں. لوگ تباہ ہوئے ہیں, برباد ہوئے ہیں, لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں, لوگوں کا سب کچھ بک گیا ہے, یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی عزت و ناموس کو بھی کھو دیا ہے. اس طرح کی سچویشن پیدا کر دی جاتی ہے
ایک آدمی سود پر پیسے لیتا ہے اور وہ سود بھرتا ہے، اس کا اصل اور راس المال تو پڑا ہوا ہے، وہ بھرتا ہے، اس کا بیٹا بھرتا ہے، اس کا بیٹا بھرتا ہے، یعنی جتنا پیسہ اس کے دادا نے لیا تھا اس کا کئی گنا وہ سود بھر چکے ہیں، اور اصل جو رقم لیا گیا تھا وہ ابھی پڑی ہوئی ہے۔ اس طرح سے سود کے معاملات ہوتے ہیں، نسلیں گزر جاتی ہیں لیکن سود کا وہ رقم آدمی چکا نہیں پاتا ہے، سود بھرنے میں اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اندر ایک شخص کو دیکھا جو خون کے نہر کے اندر بیچ میں کھڑا ہے، اور وہ اس طرف نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پتھروں سے مارا جاتا ہے، اس طرف جاتا ہے تو اس کو پتھروں سے مارا جاتا ہے۔ پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ سود خور ہے، یہ سود کھاتا تھا، اور یہ خون اور یہ پتھر جو وہاں نظر آئے نہر کے کنارے، یہ دراصل ایک اشارہ ہے کہ پتھر سے اس کی سنگ دلی، اس کی بے رحمی، اس کا کٹھور پن بتایا جا رہا ہے کہ اس کا دل پتھر کا تھا۔ جس نے قرض لیا تھا اس کے اوپر اس کو ترس نہیں آتا تھا، وہ روتا تھا، وہ گڑ گڑاتا تھا اس کے قدموں کے اندر، لیکن وہ کہتا تھا کہ نہیں، سود بھرنا پڑے گا، سود بھرنا پڑے گا، چاہے اپنا کھیت بیچو، چاہے اپنی زمین بیچو، چاہے تم زیورات بیچو، چاہے تم اپنا گھر بیچو، لیکن تم کو سود بھرنا پڑے گا، ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پتھر جیسا دل ہو جاتا ہے، کٹھور ہو جاتے ہیں، وہ ان کے اندر رحم نہیں رہتا، اور وہ خون جو بتلایا گیا نہر کے اندر، بتلایا گیا کہ یہ وہ خون جو چوستا تھا، وہ غریبوں کا خون چوستا تھا، اس طرح سے سود لے لے کر کے وہ غریبوں کا خون چوس ڈالتا تھا۔ تو سود کی حرمت اور شناعت کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سود کے اندر 70 قسم کے گناہ پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے سب سے کم درجے کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ تصور کیجئے۔ اب اس کے بعد آپ خود سوچئے کہ کوئی آدمی کیسے ہمت کرتا ہے، کوئی آدمی کیسے جرأت کرتا ہے کہ وہ سود دے یا لے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے وہ، اگر وہ سود کے اندر ملوث ہے تو، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور اسے کھلانے والے اور اس کے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت بھیجی ہے، اور فرمایا کہ یہ تمام کے تمام گناہ میں برابر کے شریک ہیں، چاہے وہ لکھ رہا ہے، چاہے وہ گواہی دے رہا ہے، چاہے وہ لے رہا ہے، چاہے دے رہا ہے، یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس نے گواہی تو صرف دیا ہے اس لیے اس کا گناہ کم ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تعاون علی الاسم ہے، گناہ کے اوپر یہ مدد ہے۔ اسی لیے جہاں سود کا معاملہ چل رہا ہو، جہاں سودی معاملات چل رہے ہوں، وہاں کسی بھی طرح سے انوالو نہیں ہونا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے تعلق سے کئی چیزیں آپ نے بتلائیں، کئی مسائل آپ نے بتلائے۔ آپ نے فرمایا کہ سونا بدلے سونے کے، چاندی بدلے چاندی کے، گیہوں بدلے گیہوں کے، جو بدلے جو کے، کھجور بدلے کھجور کے، نمک بدلے نمک کے، برابر برابر دست بدست بے کرو۔ یعنی جب آدمی سونے کا تبادلہ سونے سے کرے تو برابر سرابر، اور اس کے اندر اضافہ نہ ہو اور ادھار بھی نہ ہو، اس کے اندر دست بدست ہو، یعنی نقد ہو، مجلس میں ہو، اور اس کے اندر جو ہے برابر سرابر اضافہ نہ ہو۔ اسی طرح سے چاندی کا معاملہ ہے، چاندی دے کر کے چاندی لے رہے ہو تو برابر سرابر ہونا چاہیے اور نقد ہونا چاہیے۔ گیہوں دے کر کے گیہوں لے رہے ہو تو برابر سرابر ہونا چاہیے اور نقد ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے گیہوں کے بارے میں کہا، نمک کے بارے میں کہا۔ لیکن اگر نوعیت بدل جائے،
یعنی سونے کا تبادلہ چاندی سے ہو رہا ہے تو اضافہ درست ہے، یعنی چاندی 2 کلو یعنی چند گرام سونے کے مقابلے میں کئی گرام چاندی آدمی جو ہے لے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن نقد ہو، ادھار نہ ہو، کیونکہ ادھار کرنے کے بعد دونوں میں سے کسی کی بھی قیمت بڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے گیہوں کو اگر جو کے بدلے میں لیا جا رہا ہے یا جو کو گیہوں کے بدلے میں لیا جا رہا ہے تو بھی اضافہ درست ہے، کسی ایک کو بڑھا کر کے دیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، لیکن وہیں دے دیا جائے نقد، ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے اضافہ درست ہے لیکن ادھار درست نہیں ہے۔ لیکن جب پورا معاملہ ہی الٹ جائے، یعنی کہ ایسا ہو کہ سونا دے کر کے گیہوں خریدا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اضافہ بھی درست ہے اور ادھار بھی درست ہے۔ اس طرح سے جب اصناف میں اختلاف ہو تو چاہو جیسے چاہو بیچو، یعنی کمی بیشی کا اختیار ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ سود کے معاملے میں بیان فرمایا، اور اس کی پاسداری ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں کہ ایک ہی جنس کی چیز کو اچھی کوالٹی اور خراب کوالٹی کے ساتھ تبادلہ ہوتا ہے، یعنی بہترین قسم کی کھجور کو 1 کلو کھجور کو 2 کلو کھجور دے کر کے خریدا جاتا ہے۔ اس طرح کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برنی کھجور یعنی بہترین قسم کی کھجور لے کر کے آئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من این ھذا، یہ کیسے تم لائے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس کچھ ردی کھجور تھی، خستہ قسم کی کھجور تھی میرے پاس، تو میں نے اس کو 2 سا دے کر کے 1 سا لے لیا۔ میں نے ردی سا 2 کھجور دیا اور 1 سا کھجور لے لیا، اچھی کھجور، تاکہ اللہ کے نبی کو کھلاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی تو عین سود ہے، یہی تو عین سود ہے، اوہ عین الربا، عین الربا، یہ تو عین سود ہے، ایسا نہ کرو تم۔ لیکن جب تم کو کبھی اس طرح سے اچھی کھجور لینے کا ارادہ بنے 2 سا کھجور دے کر کے، تو تمہیں 2 سا کھجور کو بیچ کر کے اس کا پیسہ لے لینا ہے اور اس پیسے سے جا کر کے وہ اچھی کھجور خرید لینا ہے۔ پھر کیا ہو جائے گا کہ جنس تبدیل ہو جائے گی، نوعیت تبدیل ہو جائے گی دونوں کی، ادھر کھجور ہے ادھر جو ہے پیسہ ہے۔ تو اس طرح سے تم کیا کرو، ایک ہی جنس کی چیز کو جو اضافے کے ساتھ تبادلہ کرنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے، یہ عین سود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی آپ نے وضاحت فرمائی۔ تو سود کا جو معاملہ اسلام میں ہے وہ بہت ہی واضح ہے، بہت ہی کلیئر ہے، اور اس کی وضاحت اور شناعت کو کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے خطبے میں اس بات کو بیان فرمایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سود کے معاملات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور بہت زیادہ غور و فکر کر کے معاملات کو دیکھیں، اور ذرہ برابر اگر اس کے اندر سودی آمیزش ہے تو اس سے اجتناب کریں، کیونکہ سود کا گناہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، اور بہت زیادہ اس سے تحذیر کی گئی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔